بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل پاکستان کو یوم آزادی بہت مبارک ہو۔ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، جس کا مسلمانوں کے نزدیک معنی یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ جب ایک صاحب ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس کی شریعت کے پیش نظر اپنی زندگی کے تمام تر معمولات کو بجا لاتا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں وہ خود کو آزاد تصور کرے، تو یہ ہے آزادی کا وہ تصور جسے اسلام میں ریاستی آزادی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل جب فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ پروردگار عالم، اگر تو ہمیں فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائے تو ہم ہجرت کے بعد تیری شریعت کے مطابق اور تیری دی گئی کتاب کے مطابق دین پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے ان کی قوم کے ساتھ فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی اور آپ کی قوم ریڈ سی کو کراس کرتے ہوئے مدائن صالح میں آ کر آباد ہوئی، تو انہوں نے ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اپنے وعدے کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، فرمایا کہ میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمایا، تم مجھ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو اور میں تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو اور جو قرآن ان کے طرف نازل کیا گیا اگر اس کا نفاذ فرماتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں آسمان سے بھی رزق عطا فرماتے اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی رب کریم انہیں رزق عطا فرماتا۔ گویا کہ پروردگار عالم نے خوف اور حزن سے آزادی اس بات کے ساتھ مشروط کی ہے کہ اہل ایمان فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ معروف قانون دان اعظم ظفر اپنی کتاب میں قدرت اللہ شہاب کے بارے میں لکھتے ہیں، جب قدرت اللہ شہاب ایک ایرانی عیسائی کے بھیس میں فلسطین گئے تو تل ابیب کے ایک شہر میں ایک یہودی پروفیسر کے ہاں مہمان رہے، اور جب انہوں نے اس یہودی پروفیسر کے گھر میں مختلف مشہور رہنماؤں کی تصاویر کو دیوار پر آویزاں دیکھا تو قدرت اللہ شہاب نے دیکھا کہ ایک تصویر قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی لگی ہوئی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے تجاہل عارفانہ سے محمد علی جناح کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو اس یہودی پروفیسر نے جو جواب دیا وہ بہت لائق توجہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ شخص محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں، اور میں نے یہ تصویر اس لیے رکھی ہے کہ اس شخص نے اسلام کے نام پر ایک ملک حاصل کیا ہے، اب اگر اس ملک میں ہی اسلام بظاہر ناکام ہو گیا تو پھر کہیں اور یہ نظام کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے اور آج ہم نے اس ملک کی کیا حالت کر دی ہے، جس کا اندازہ ہر پاکستانی کو ہے کہ ہمیں ڈی مورلائز کرنے کے بعد ہمیں ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فیبرری 1948 کو سبی میں فرمایا تھا کہ اٹ از مائی بلیف دیٹ آور سالویشن لائز ان فالوئنگ دا گولڈن رول آف کنڈکٹ سیٹ فار اس بائی آور گریٹ لا گیور دا پروفٹ آف اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ہماری نجات مقنن اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قانون اور آپ کی ہدایت پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی طرح
جب قائد اعظم 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح فرما رہے تھے تو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب میں ارشاد فرمایا کہ the Western world in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency is today in a worse mess than ever before in the history. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality, of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. قائد اعظم واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا قیام پذیر ہو جانا یہ دراصل پاکستان کے لوگوں کی ڈیسٹنی نہیں ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی منزل یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے عدل عمرانی کی بنیاد پر ایک ایسا عادلانہ نظام پاکستان میں قائم کریں جو ویسٹرن اکنامک سسٹم سے ماورا ہو کر ایک ایسا مساویانہ عادلانہ اسلام کا معاشی نظام ہو کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے ملک کو خوشحال بنا سکیں. اور جب ہم اپنے ملک میں یہ تجربہ کامیاب کر لیں تو پوری دنیا میں اس مشن کو لے کر ہم آگے بڑھیں تاکہ دنیا کی تمام تر اقوام دین اسلام کے اس عادلانہ نظام سے مستفید ہوں. لیکن نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے باوجود آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ من ذالک اعلان جنگ کیے بیٹھے ہیں اور اپنے معاشی نظام کو ہم قرآن و سنت اور اپنے آئین سے دور ہٹتے ہوئے ابھی تک سود اور ربا کے نظام سے پاک نہیں کر سکے. قائد اعظم نے اسی طرح سے 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں یونیورسٹی اسٹیڈیم میں خطاب کرتے ہوئے پوری قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ all I require of you now is that every one of us to whom this message reaches must vow to himself and be prepared and sacrifice his all if necessary in building up Pakistan as a bulwark of Islam. قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ میرا یہ پیغام جہاں تک پہنچتا ہے تمام لوگ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ وہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. اسی طرح قائد اعظم نے 12 جنوری 1945 کو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اور آزادی کے صحیح تصور کو ہمارے سامنے واضح کیا. فرمایا کہ پاکستان not only means freedom and independence but Islamic ideology which has to be preserved. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب محض آزادی نہیں ہے کہ آپ انگریزوں کی غلامی سے آزادی پا رہے ہیں، بلکہ پاکستان کی آزادی کا مطلب وہ نظریہ اسلام ہے جس کی حفاظت ہمیں ہر دور میں کرنی ہے. قائد اعظم نے ایک اور مقام پر پاکستان کے لیے 1944 میں جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ ہیں so that before long it can justify its position as the largest Islamic state in the world. جی ہاں، قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جو خواب دیکھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک لارجسٹ اسلامک اسٹیٹ ان دا ورلڈ ہوگا. اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں یہ پیغام پوری قوم کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے. آزادی اللہ رب کریم کی ایک عظیم نعمت ہے. آپ یہ سوال برما کے لوگوں سے کیجئے کہ جو پاکستان میں شامل نہ ہو سکے اور آج کس انداز سے لاکھوں کی تعداد میں ان کا کشت و خون ہو رہا ہے. وہ تمام مسلم ممالک جہاں بڑی تعداد میں مسلم جینوسائیڈ کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کو آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے. اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کیجئے، اپنی مٹی کے ساتھ وفاداری کیجئے، اور یہ وفا اس وقت ہی نصیب ہوگی جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں گے. حضرت علامہ اقبال نے
درست فرمایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ چشم فلک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہمیں اپنے نبی سے وفا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔